اس کہانی کا آغاز پولیس کو ایک شخص کی لاش کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ پولیس کو یہ ٹکڑے شہر کے مختلف علاقوں میں ملے، مگر پولیس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود لاش کا سر نہ ڈھونڈ سکی۔ چند دنوں کے بعد پولیس کو ایک دوسرے علاقے میں کٹا ہوا سر ملنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ پولیس کو یقین تھا کہ یہ سر کچھ عرصہ پہلے ملے ہوئے کٹے ہوئے جسم کا ہی ہوگا، جس کی تائید بعد میں ڈاکٹر نے بھی کر دی۔ اب یہاں سے شناخت کا مسئلہ شروع ہوا۔ ایک تو لاش بالکل ہی گل چکی تھی اور چہرہ پہچان کے قابل نہ تھا۔ پولیس کے پاس جتنی معلومات تھیں وہ شہر کے مختلف تھانوں میں بھیجی گئیں کہ ہو سکتا ہے کہیں سے کچھ مل جائے اور تحقیقات کا آغاز ہو سکے۔ اسی اثنا میں ڈاکٹرز نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مرتب کی، جس میں پولیس کو ایک بہت اہم سراغ ملا جہاں سے وہ اپنی تحقیقات کا آغاز کر سکتے تھے۔ مرنے والے شخص کے کولے کی ہڈی کا بال تبدیل کیا گیا تھا اور اس کی جگہ اسٹیل کا بال ڈالا گیا تھا۔ بال پر درج انفارمیشن سے پولیس تحقیقات کرتی ہوئی ایک ہاسپٹل پہنچی اور اسے وہاں سے مرنے والے کے بارے میں مکمل تفصیل مل گئی۔ مرنے والے کا نام فراز تھا۔ پولیس مرحوم کے ایڈریس پر پہنچی اور جب مرحوم کے خاندان کو ملنے والی لاش کے بارے میں بتایا تو فراز کے خاندان والوں نے پولیس والوں کو یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ فراز کا انتقال تو 2 سال پہلے ہی ایک ٹرین ایکسیڈنٹ میں ہو چکا ہے اور وہ تو اسے دفنا بھی چکے ہیں۔ یہ سن کر پولیس والے دنگ رہ گئے۔ پولیس دوبارہ ہاسپٹل پہنچی اور وہاں سے ملنے والی معلومات کو دوبارہ سے اچھی طرح ٹٹولا، مگر پولیس کو ملنے والی پرانی معلومات بالکل ٹھیک تھیں۔ اب یہ کیس پولیس والوں کے لیے ایک پہیلی بن چکا تھا کہ ایک شخص 2 دفعہ کس طرح مر سکتا ہے۔ فراز کی فیملی میں فراز کی بیوہ اور اس کے 2 بیٹے اپنا کاروبار چمکا چکے تھے۔ فراز کی بیوہ کا گھر سے کھانے کی سپلائی کا کام بڑا اچھا چل نکلا تھا۔ پولیس نے فراز کی تصویر اور اس کی موت کا سرٹیفکیٹ فیملی سے حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس نے مرحوم کے بڑے بیٹے کے سر کا بال چالاکی سے لے کر اس کا DNA بھی کروا لیا تھا، جس کی رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ ملنے والی لاش دراصل فراز کی ہی تھی، کیونکہ مرحوم اور اس کے بیٹے کا DNA میچ ہو گیا تھا۔ اب پولیس والوں کو دال میں کچھ کالا نظر آیا کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ مرحوم کی تصویر تمام تھانوں میں بھجوا دی گئی اور اب پولیس کو انتظار تھا کہ کہیں نہ کہیں سے فراز کے بارے میں کوئی خبر ضرور ہاتھ لگے گی۔ اور پھر چند ہی دنوں میں پولیس کو ملنے والی معلومات نے چکرا کر رکھ دیا، کیونکہ اب مرحوم کا نام فراز کی بجائے سردار ہو چکا تھا۔ فراز یا سردار کی گم شدگی کی رپورٹ ایک دور دراز کے تھانے میں اس کی بیوی کی طرف سے کروائی گئی تھی۔ پولیس جلد ہی دوسری بیوی سے ملنے پہنچی اور معلومات حاصل کی۔ یہاں کی معلومات کے مطابق دونوں میں ملاقاتوں کا سلسلہ 3 سال سے جاری تھا، مگر شادی 2 سال پہلے ہی ہوئی تھی۔ فراز یا سردار وہاں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا تھا جو اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا۔ پولیس یہ معلومات لے کر واپس آئی اور اس نے اپنے مخبر پہلی بیوی
اور اس کے بچوں کے پیچھے لگا دیے۔ پولیس کو یہ معلوم کرنے میں دیر نہ لگی کہ مرحوم نے 1 کروڑ روپے کی انشورنس کروا رکھی تھی۔ اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ فراز کے کفن دفن کے چند ہفتے بعد ہی بڑے بیٹے کو ایک فون آتا ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کے بارے میں اہم معلومات چاہتا ہے تو فلاں جگہ پر آ جائے۔ فراز کا بیٹا مطلوبہ جگہ پر پہنچتا ہے اور وہاں وہ اپنے والد کو زندہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ فراز اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ وہ حادثے کا شکار ہونے والی ٹرین میں سوار ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنی ٹکٹ کسی اور کو بیچ دی تھی۔ مرنے والا کوئی اور تھا جو اس کی برتھ سیٹ پر سو رہا ہوگا۔ فراز اپنے بیٹے کو اس بات پر قائل کر لیتا ہے کہ وہ اب خاندان والوں کے لیے مر چکا ہے اور سب صبر بھی کر چکے ہیں۔ فراز اپنے بیٹے کو مزید بتاتا ہے کہ اس نے 1 کروڑ روپے کی انشورنس کروائی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اب تم لوگ وہ پیسے وصول کرو اور اس میں سے 70% اس کا حصہ ہوگا اور باقی ان کا۔ فراز کا بیٹا اتنی بڑی رقم کے لالچ میں آ جاتا ہے اور ڈیل پر رضامند ہو جاتا ہے۔ چند ہی ماہ میں انشورنس کی رقم فراز کی فیملی کو مل جاتی ہے اور یوں فراز ہر ماہ تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے بیٹے سے لیتا رہتا ہے۔ مگر ایک دن فراز کا چھوٹا بیٹا فراز کو اس جگہ دیکھ لیتا ہے جہاں اس کا بھائی اپنے والد سے ملتا تھا۔ چھوٹا بیٹا باپ سے مل کر بہت روتا ہے اور اسے گھر واپس آنے کے لیے قائل کرتا ہے، مگر فراز اسے سمجھاتا ہے کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتا کیونکہ وہ انشورنس کی رقم لے چکا ہے اور انشورنس کمپنی کے لیے مر چکا ہے، اور دوسرے وہ جہاں اب رہتا ہے وہاں دوسری شادی کر چکا ہے اور وہاں وہ خوش ہے۔ تم لوگوں کو بھی کافی پیسہ مل گیا جس سے تم لوگ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ دوسری شادی کی خبر بیٹے کے لیے ایک دھماکہ ثابت ہوئی کیونکہ اس نے اپنی والدہ کو اپنے والد کے غم میں نڈھال دیکھا تھا۔ وہ یہ بات قبول ہی نہ کر سکا کہ باپ کے زندہ ہوتے ہوئے وہ یتیم کہلائے اور اس کی ماں بیوہ۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ بات ہاتھا پائی تک آئی اور بیٹے نے غصے میں باپ کا گلا دبا کر قتل کر دیا۔ غصے میں آ کر وہ اپنے باپ کو مار تو چکا تھا مگر اب اسے پولیس کا خوف اور اپنے کیے ہوئے جرم کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے لاش کو ایک جگہ چھپا دیا اور بازار سے ایک چاپر خرید لایا۔ اس نے اپنے باپ کی لاش کے ٹکڑے کیے اور انہیں پلاسٹک کے بیگز میں ڈال کر مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں پھینکتا چلا گیا۔ پولیس نے دونوں بیٹوں کو شامل تفتیش کیا اور پھر اپنے روایتی طریقوں سے اصل کہانی اگلوا لی۔ اس طرح یہ ایک قتل اور فراڈ کی داستان اپنے انجام کو پہنچی۔